السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری موجود ہے اور پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو اپنی افواج کے لیے یونیفارمز خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ایشیا اور افریقہ کے کچھ ممالک کو ملٹری یونیفارمز ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم افواج پاکستان کی مختلف شاخوں، اسپیشل فورسز اور پیرا ملٹری یعنی نیم فوجی دستوں کے یونیفارمز پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویورز، 1947 سے لے کر سن 2000 کی دہائی کے اوائل تک پاکستان کی فوجی وردی برطانوی فوج سے ملتی جلتی تھی۔ آرمی کی وردی سادہ زرد خاکی تھی۔ یاد رہے کہ سروس اور کامبیٹ دونوں مقاصد کے لیے یہی ایک خاکی یونیفارم ہی استعمال کی جاتی تھی۔ پاکستان ایئر فورس یعنی PAF کی وردی بنیادی طور پر رائل ایئر فورس جبکہ پاک بحریہ کی وردی بھی اسی طرح رائل نیوی کی وردی پر مبنی تھی، جس میں نیوی بلو اور سفید رنگ تھا۔ تاہم 2003 میں بری، بحری اور ایئر فورس کے یونیفارمز پر نظر ثانی کی گئی اور تقریباً امریکی فوج کی طرز پر نئی یونیفارمز جاری کرنے کے احکامات دیے گئے۔ پاک میرینز کی 2004 میں اثر نو تشکیل کے ساتھ یونیورسل کیموفلاج یعنی UCP کی وردی اب ہر سروس اپنے رنگوں کے لحاظ سے پہنتی ہے۔ ہر برانچ کے لیے نئے UCP یعنی یونیورسل کیموفلاج پیٹرن کے تحت سروس برانچ، رینک اور اعزازی تمغے چھاتی پر جبکہ انسگنیا کندھوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کندھے پر پاکستان کا پرچم پہننا بھی لازمی ہے۔ واضح رہے کہ آرمی میں سروس یونیفارم زرد خاکی ہی ہے، نیوی اور میرینز میں سفید، جبکہ ایئر فورس نے 2006 میں ترک ایئر فورس کے طر پر انسگنیا اور نیلے یونیفارم کا انتخاب کیا۔ یاد رہے کہ یہ ان تینوں برانچز کے سروس یونیفارمز ہیں، جبکہ ہم اس ویڈیو میں تمام برانچز کے کامبیٹ یونیفارمز کا تذکرہ کریں گے۔ آرمی سروس یونیفارم یعنی ASU سرکاری اور بین الاقوامی تقریبات میں پہنا جاتا ہے، جبکہ آرمی کامبیٹ یونیفارم یعنی ACU فیلڈ میں پہنا جاتا ہے۔ دوستو، 2012 میں متعارف کروائے جانے والے سیمی پگزلیٹڈ ایرڈ ڈیزرٹ پیٹرن کو پاک آرمی میں سٹینڈرڈائز کیموفلاج کے طور پر نافذ کیا گیا ہے۔ یہ یونیفارم صحرائی، پہاڑی اور میدانی تینوں طرح کے علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا گیا ہے اور اس وقت آفیسر سے لے کر سپاہیوں تک پاک آرمی کے تمام دستوں کو اس پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان نیوی نے 2018 سے بلیک گرے پگزلیٹڈ پیٹرن متعارف کروایا اور اب اس نئے کیموفلاج کو مکمل طور پر سٹینڈرڈائز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ پاک نیوی کے تمام سولجرز اور آفیسرز میں نافذ العمل ہے۔ پاک فضائیہ نے 2016 سے امریکی ایئر فورس کے ڈیجیٹل ٹائیگر پیٹرن کی طرز پر سرکہ کیموفلاج کا انتخاب کیا۔ یہ یونیفارم پاکستان ایئر فورس میں سٹینڈرڈائز یونیفارم کے طور پر مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ دوستو، پاکستان میرینز پگزلیٹڈ آئلیو گرین اور بلیو اور لائٹ براؤن کلر پر مشتمل یونیفارم استعمال کرتی ہے۔ اس سے پہلے ڈیجیٹل ووڈ لینڈ پیٹرن کیموفلاج میرینز کے زیر استعمال تھا۔ نئے یونیفارم پر منتقلی کا کام ممکنہ طور پر 2019 میں شروع کیا گیا، جو اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور متوقع طور پر اس نئے پیٹرن والے یونیفارم کو پاک میرینز کے لیے سٹینڈرڈائز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ میرینز کا یہ یونیفارم آپریشنل ایریاز میں ڈپلائمنٹ کے لیے ہے، جبکہ پبلک اور بین الاقوامی تقریبات میں سفید رنگ کے نیول یونیفارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، جس کی ذمہ داری پاکستان کے جوہری اثاثوں اور فیسلٹیز کی حفاظت ہے، وہ پگزلیٹڈ کیموفلاج استعمال کر رہی ہے اور اس کو ممکنہ طور پر امریکی میرینز کے میرپٹ یعنی میرین پیٹرن سے کاپی کیا گیا ہے۔ اسپیشل سروسز گروپ۔ 1970 کی دہائی میں آرمی اسپیشل سروسز گروپ خاکی یونیفارم استعمال کرتا تھا، جس کو بعد میں برطانوی طرز کے DPM کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم 90 کی دہائی میں بیٹل ڈریس یونیفارم کو امریکی طرز پر ووڈ لینڈ یعنی M81 میں بدل دیا گیا اور ابھی تک یہی کیموفلاج اسپیشل سروسز گروپ کی تینوں برانچز میں نافذ ہے۔ چھاتہ بردار دستوں کے لیے میرون رنگ کی کیپ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو میرون بیرٹ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ SSG نیوی کے لیے شوخ نیلے رنگ کی کیپ اور اسپیشل سروسز ونگ
میرون بیرٹ استعمال کرتی ہے اور ایئر فورس کا اسپیشل سروسز ونگ میرون بیرٹ استعمال کرتا ہے۔ دوستو، افواج پاکستان کی ان میجر برانچز کے بعد اگر نیم فوجی دستوں کی بات کی جائے تو مرحلہ وار افواج پاکستان کے نیم فوجی دستوں جیسا کہ رینجرز، فرنٹیئر کور کے بھی یونیفارمز تبدیل کیے گئے ہیں۔ سن 2016 کے بعد سے پیرا ملٹری یعنی نیم فوجی دستوں میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نے اپنے یونیفارم میں بدلاؤ کیا۔ اس کے لیے گرین، بلیک، براؤن اور خاکی رنگوں پر مشتمل پگزلیٹڈ کیموفلاج کا انتخاب کیا گیا۔ اس نئے یونیفارم نے پہلے سے موجود مکمل خاکی یونیفارم کی جگہ لے لی۔ اس کے فوری بعد پنجاب رینجرز نے بھی اسی کیموفلاج کا انتخاب کیا اور پہلے سے موجود زیتونی سبز یونیفارم کی جگہ لے لی۔ دوستو، اسی طرح سے فرنٹیئر کور بلوچستان کمانڈ نے بھی سہ رخی صحرائی طرز کے یونیفارم کو اختیار کیا جو 90 کے دہائی کے آخر میں جاری ہوا تھا۔ یہ 3 رنگوں کے ڈیزائن میں ریت کے رنگ کے پس منظر پر ایک رسٹ اور ہلکے بھوری رنگ کی شکلیں شامل ہیں۔ تاہم فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی یہی یونیفارم استعمال کرتی ہے اور ابھی تک اس میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں کیا گیا۔ 2018 کے اختتام پر سندھ رینجرز نے بھی ڈیجیٹل صحرائی پیٹرن کو مکمل طور پر اپنایا ہے جو ممکنہ طور پر امریکہ کی سہ رخی صحرائی کیموفلاج سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ پاکستان نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس یعنی ASF اور کوسٹ گارڈ اور گلگت اسکاؤٹ کے بھی یونیفارم چینج کیے ہیں، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جہاں افواج پاکستان کے یونیفارم کو سٹینڈرڈائز کیا گیا ہے، وہاں افواج پاکستان کے تمام سپاہیوں کے زیر استعمال اکوپمنٹ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈائز کیا گیا ہے۔ اگر آپ افواج پاکستان کے سٹینڈرڈائز اکوپمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈیٹیل ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔